ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون کون سی صفات پائی جانی چاہیے، کون کون سی کوالٹیز، کون کون سی خوبیاں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں کے اندر بیان فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں ان من اخلاق المومن قوۃ فی دین وحزما فی لین وایمانا فی یقین وحلما فی علم وحرصا فی علم وشفقۃ فی مقۃ وحلما فی علم وقصدا فی غنى وقصدا فی غنى وتجملا فی فاقۃ وتحرجا عن طمع وكسب في حلال وبرا في استقامة ونهيا ونشاطا في هدى ونهيا عن شهوة ورحمة للمجهود وإن المؤمن من عباد الله تعالى لا يحيف على من يبغض ولا يسم في من يحب ولا يضيع ما استودع ولا يحسد ولا يطعن ولا يلعن ويعترف بالحق وإن لم يشهد عليه ولا يتنابز بالألقاب في الصلاة متخشية إلى الزكاة مسرع في الزلال وقورا في الرخاء شكورا قانع بالذي له لا يدعي ما ليس له ولا يجمع في الغيظ ولا يغلبه شح عن معروف يريده يناطق الناس كي يفهم وإن ظلم وبغي عليه صبر حتى يكون الرحمن هو الذي ينتصر له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی صفات کو بیان فرمایا کہ جس کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات، یہ اچھے اوصاف پائے جائیں گے وہ کامل مومن ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا کامل ترین بندہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 33 خوبیاں بیان فرمائیں جو مومن کے اندر پائی جانی چاہیے، اور جس کے اندر یہ 33 خوبیاں پائی جائیں گی وہ کامل ایمان والا بندہ ہے، کامل مومن ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن قوتاً فی دین، دین کے اعتبار سے دین کے معاملے میں بڑا سخت ہوتا ہے، قوت والا، طاقت والا ہوتا ہے۔ جب ہر طرف سے قادیانیت کی، رافضیت کی، ناصبیت کی، بد مذہبیت کی ہوائیں چلیں، کفر و شرک و بدعت کی ہوائیں چلیں، وہ اپنے موقف سے، وہ اپنے نظریے سے لڑکھڑاتا نہیں ہے، وہ اپنے نظریے سے ہٹتا نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہے، وہ اپنی سوچ اور فکر اور نظریے اور عقیدے پر قائم رہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے رائے سے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وَحَزْمًا فِي لِينٍ، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ نرم مزاج ہوتا ہے، یہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ لین دین کرنا آسان، اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا آسان، اس کے ساتھ کاروبار کرنا آسان، اس کے ساتھ گفتگو کرنا آسان۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے گفتگو کرتے وقت، بات کرتے وقت خوف آتا ہے کہ یار کہیں الٹا ہی نہ پڑ جائے۔ فرمایا نہیں، مومن نرم مزاج ہوتا ہے، اس سے گفتگو کرنا نہایت ہی آسان ہوتی ہے۔ پھر فرمایا ایماناً فی یقین، مومن کے پاس یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کی دولت بھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ عز و جل ایمان تو ہے لیکن یقین کی کمی ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین کیا ہے کہ بندہ اسباب کو چھوڑ کر اپنے رب پر یقین رکھے، اس کی ذات پر یقین رکھے، بھروسہ رکھے، اس کا توکل علی اللہ مضبوط ہو۔ اس حدیث پاک کے جملے کی تشریح ایک مختصر سی حدیث سے ہو جاتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سو رہے تھے، ایک کافر آیا اور اس نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت پکار کر فرمایا کہ ہاں اللہ، فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اسی وقت وہ کافر تھر تھرانے لگا، کپ کپانے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا کر فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ عرض کرنے لگا کہ حضور معاف فرما دیں، آپ سے معافی کی ہی امید ہے۔ تو تلوار بندے کے سر پر کھڑی ہو، تلوار لے کر بندہ سر پر آ جائے، موت بندے کے سر پر آ جائے، اس وقت ہی بندے کی نظر، بندے کی سوچ اپنے رب کی ذات پر ہو کہ میرا رب مجھے بچائے گا۔ پھر فرمایا وَحِرْصًا فِي عِلْمٍ، مومن علم کا بڑا حریص ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، دو بندے ہیں منہمان لا یشبعان، دو بندے ایسے ہیں جو کن کی پیاس کبھی بھی بجھ نہیں سکتی، ان کی حرص کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا منہم العلم لا ينشبع منہ ومنہم دنیا لا یشبع منہا، فرمایا ایک علم کا حریص ہے، اس کی پیاس بھی کبھی بھی نہیں بجھے گی، اور ایک دنیا کا حریص ہے، اس کی پیاس بھی کبھی نہیں بجھے گی۔ یہ کہ چاہے گا میرے پاس اور مال آ جائے، اور مال آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ اور مومن علم کا حریص وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ علم ہے، وہ علم بھی آ جائے، اس چیز کا علم بھی آ جائے۔ تو فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ علم کا حریص ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَشَفَقَةً فِي مِقَةٍ، مومن نہایت ہی شفیق ہوتا ہے، شفقت کرنے والا ہوتا ہے، غصہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَحِلْمًا فِي عِلْمٍ، فرمایا مومن کے پاس علم کی صفت کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہوتا ہے، بردباری بھی ہوتا ہے، صبر و تحمل بھی ہوتا ہے، برداشت بھی ہوتی ہے۔ وَقَصْدًا فِي غِنًى، فرمایا مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ درمیانہ روی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ بھی درمیانہ روی سے، یہ نہیں کہ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دیا،
پھر ہاتھ پھیلائے، پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ مجھے دے دو، مجھے کھانے کے لیے دے دو، مجھے رہنے کے لیے مکان ہی کچھ دے دو، مجھے پہننے کے لیے لباس ہی دے دو۔ یہ نہیں، یہ عام لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سارا ہی مال راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ فرمایا قصداً فی غنن، درمیانہ روی اختیار کریں۔ یہ عام لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو خاص ہیں بلکہ اخص الخواص ہیں تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور فرماتے ہیں راہ خدا میں مال پیش کیا جائے تو اپنے سارے گھر کا مال پیش کر دیتے ہیں، دیواروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں کہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، میں وہ بھی اگر سوئی بھی کوئی ملتی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، راہ خدا میں پیش کر دوں۔ جو سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ و رسول، ابقیت لہم اللہ و رسولہ، فرمایا اللہ رسول کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ ہے تاجدار صداقت۔ ان کا نفس نفس مطمئنہ تھا، جس کا نفس مطمئنہ ہو وہ سارا مال بھی راہ خدا میں خرچ کرتے تو اس کے نفس کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، اس کا دل، اس کا نفس پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ مال خرچ کریں تو ہمارے دل کو تنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو جب نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے پھر تم چاہے سارا مال ہی راہ خدا میں خرچ کر دو۔ لیکن جو اس مرتبے پہ فائز نہیں ہے، جس کا نفس مارا ہے، جس کا نفس لوامہ ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سارا مال ہی راہ خدا میں خرچ کر دے۔ وَتَجَمُّلًا فِي فَاقَةٍ، فرمایا مومن غربت کے باوجود خوبصورتی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس غربت آتی ہے تو وہ ناخن کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں، ناخنوں کو تراشنا چھوڑ دیتے ہیں، بالوں میں کنگھی کرنا، تیل لگانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاقہ کے باوجود، غربت کے باوجود مومن سر میں تیل بھی لگاتا ہے، کنگھی بھی کرتا ہے، ناخنوں کو بھی تراشتا ہے، اور کپڑے بھی جو اس کے پاس موجود ہیں ان کو صاف ستھرے کر کے پہنتا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی صفت ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ وَالتَّحَرُّجًا عَنْ طَمَعٍ، فرمایا مومن لالچ نہیں کرتا، لالچ سے دور بھاگتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بھی میرے پاس آ جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، نہیں، فرمایا مومن لالچ سے دور بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا وَقَصَبٍ فِي حَلَالٍ، مومن حلال کمانے والا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہم دیکھیں جب ہماری اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کماتا کتنا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا کماتا کیسے ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے، یہ نہیں پوچھتے، بس یہ پوچھتے ہیں کہ کماتا کتنا ہے۔ کوانٹیٹی پہ نظر رکھتے ہیں، کوالٹی کو نہیں دیکھتے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت، یہ توفیق، یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم حرام سے بچنے والے بن جائیں، حلال کمانے والے بن جائیں۔ برًا فی استقامت، مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے تو لگاتار کرتا ہے، یہ نہیں کہ 4 دن کسی نیکی کو اچھے جوش و خروش کے ساتھ کیا، کسی عالم صاحب کی تقریر سن لی، کوئی کتاب پڑھ لی تو نماز پنجگانہ بھی شروع کر دی، اوابیر بھی شروع کر دی، اشراق و چاشت بھی شروع کر دی، نماز تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی، اور ایک دن میں 10,000 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن چند ہی دن بعد پوچھا جائے تو حضرت صاحب کے بارے میں یہ سنا جائے کہ اب تو وہ 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اب تو وہ درود شریف بھی نہیں پڑھتے، تو ایسا نہ ہو، تھوڑا عمل کریں، مسلسل کریں، پابندی کے ساتھ کریں۔ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل کون سا تھا؟ سب سے زیادہ پسند حضور کس عمل کو فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں عدیمت علیہ و ان اکلہ، فرمایا حضور اس عمل کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے جو مسلسل کیا جائے، جو پابندی کے ساتھ کیا جاتا، جو مسلسل کیا جائے، پابندی کے ساتھ کیا جائے، وَإِنْ أَقَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہو، لیکن جو پابندی کے ساتھ کیا جاتا، محافظت کے ساتھ کیا جاتا ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ وَنَشَاطًا فِي هُدَىٰ، پھر میرے آقا فرماتے ہیں مومن نیکی کے کاموں میں تر و تازہ ہوتا ہے، چستی والا ہوتا ہے، سستی نہیں کرتا، نماز بھی پڑھتا ہے چوکس ہو کر، سستی کے ساتھ نہیں، چست ہو کر، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَنَهْيًا عَنْ شَهْوَةٍ، مومن نفسانی خواہشات سے بچنے والا ہوتا ہے، نفسانی خواہشات پہ عمل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمَجْهُودِ، مومن بے کس بے سہارا لوگوں پر، یتیم و مساکین کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے، ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی صفت کو بیان فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المساکین وامسح رأس الیتیم، حضور فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ اے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، حضور فرماتے ہیں مسکینوں کو کھانا کھلا اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیر۔
تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، کوئی اچھی بات سنتے ہیں خوف خدا کی سنتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہم پر وہ بات اثر نہیں کرتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارا وظیفہ تمہیں عطا فرما دیا، عمل بتا دیا، یہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ اس نیکی کی برکت سے تمہارے دل کو نرمی عطا فرما دے گا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُحِبُّ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ وَلَا يَأْسَمُ فِي مَنْ يُحِبُّ، جو بندہ اس سے نفرت کرتا ہے یہ اس سے بھی پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جو اس سے دشمنی رکھتا ہے یہ اس کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ ہر ایک سے یکساں سلوک کرتا ہے، اس کی نظر میں اپنا بیگانہ برابر ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کو ضائع نہیں کرتا، بے جائے استعمال نہیں کرتا۔ ہاں ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے، اگر ایک بھائی کہ چند دن کے لیے کسی کو اپنی بائک موٹر سائیکل یا کوئی بڑی گاڑی دے کر چلا جاتا ہے کہ چند دن کے بعد آپ سے میں واپس لے لوں گا، پھر اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ہاں اگر وہ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر اجازت کے آپ اس کی چیز میں تصرف نہیں کر سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ امانتاً آپ کے پاس رکھوا کر گیا ہے، اور امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی صفت بیان فرمائی کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا يَحْسُدُ وَلَا يَطْعَنُ وَلَا يَنْعَنُ، نہ مومن حسد کرتا ہے نہ مومن لعن طعن کرتا ہے۔ وَيَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ وَإِن لَّمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ، حضور فرماتے ہیں مومن کی یہ بھی شان ہے، مومن کی یہ بھی صفت ہے، مومن کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کے حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اعتراف کرنے والا ہوتا ہے، تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ، اگرچہ اس کے خلاف گواہی نہ دی جائے۔ اس جملے کو سمجھنا ہے، یہ جملہ تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی دوست سے موٹر سائیکل خریدتا ہوں اور 15 دن کی ادھار خریدتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی جان یہ آپ اپنی گاڑی مجھے دے دیں، میں 15 دن کے اندر اس کی قیمت آپ کو ادا کر دوں گا۔ اور جب 15 دن ہوتے ہیں وہ اپنے پیسے لینے کے لیے آتا ہے، میں آگے سے کہہ دیتا ہوں کہ حضور کون سے پیسے، میں نے آپ سے کوئی بائک نہیں خریدی، جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ جو میرے خلاف گواہی دے اس بات پر کہ میں نے تم سے یہ بائک خریدی تھی، پھر میں تمہارے پیسے ادا کروں گا، وگرنہ میں نے تمہارے کوئی پیسے نہیں دینے، میں نے تجھ سے کوئی گاڑی نہیں خریدی۔ گواہی مانگتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن اگرچہ اس کے خلاف گواہی دینے والا نہ بھی ہو، وہ پھر بھی دوسروں کے حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، پھر بھی دوسروں کے قرضے کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے حضور کے اس فرمان کا وَيَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ وَإِن لَّمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ، کہ اگر اس کے خلاف گواہی نہ بھی قائم کی جائے وہ پھر بھی دوسروں کے حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کے قرضوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا يَتَنَابَزُ بِالْأَلْقَابِ، مومن دوسروں کو ان کے الٹے نام سے نہیں پکارتا، سیدھے نام سے پکارتا ہے۔ جس کا نام جمال ہے اس کو جمالہ نہیں کہتا، جس کا نام کمال ہے اس کو کمالہ نہیں کہتا۔ آج ہمارے دور میں دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، لوگ سیدھا نام لے کر پکارنا ہی چھوڑ گئے، ہر ایک کو اس کے نک نیم الٹے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کو فسق کی علامت قرار دیا گیا۔ تو ہم ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مومن بھائی کو، مسلمان کو سیدھے نام سے پکارے۔ ہاں اگر کوئی کسی کو آپ اس کے محبت اور پیار کی وجہ سے اس کے الٹے نام سے پکارتے ہیں اور وہ غصہ نہیں کرتا، پھر جائز ہے آپ پکار سکتے ہیں، لیکن یہ بتائے کون یار کہ اس نے غصہ نہیں کیا، اس کی دل آزاری نہیں ہوئی، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات بندہ زبان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ یار تم مجھے ٹھینگو کہہ لیا کرو، میں غصہ نہیں کرتا، لیکن دل سے سوچے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے اگر مجھے کوئی ٹھینگو کہے تو کیا میں اس بات کو پسند کروں گا؟ تو احتیاط اسی میں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو یار دوست کو بلائیں تو اس کے سیدھے نام سے بلائیں، الٹے نام سے اس کو نہ پکاریں۔ فرمایا فی الصلاۃ متخشیہ، حضور فرماتے ہیں مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ نماز بڑے خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ حدثنی حدیثا لعلہ اعیہ، یا رسول اللہ ایک حدیث بیان کریں تاکہ میں اس کو یاد کر لوں، اس کو محفوظ کر لوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں اس کو ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی، فرمایا جب تو نماز پڑھے تو یہ سمجھ کر نماز ادا کیا کر یہ کہ زندگی کی میری آخری نماز۔ اللہ اکبر، جب بندہ یہ سوچ کے نماز ادا کرے گا کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، اس کے بعد مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، سعادت نہیں ملے گی، تو سوچیں وہ کتنے خوش و خضوع سے نماز ادا کرے گا۔
یہی مطلب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا، فی الصلاۃ متخشیہ، فرمایا الی الزکوٰۃ مسریہ، زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کرتا ہے، سستی سے کام نہیں لیتا۔ اور جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہی مال قبر کے اندر ان کا گنجا سانپ بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک ان کو ڈستا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اپنے جانوروں کی، بھینسوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہی مال، وہی جانور قیامت والے دن حشر کے میدان میں اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو کچلتے رہیں گے، اس کو روندتے رہیں گے، کچلتے رہیں گے، اس کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، جانوروں کی، بھینسوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر میرا آقا فرماتے ہیں فی الظلال وقورا، مومن کی یہ بھی شان ہے، جب تنگی کا وقت آتا ہے، مصیبت کا وقت آتا ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، یہ ہائے ہائے نہیں کرتا، یہ چلاتا نہیں ہے، یہ اونچی آواز سے پکارتا نہیں ہے، بلکہ صبورا وقورا، بلکہ فرمایا فی الظلال وقورا، یہ صبر کرتا ہے، یہ ڈٹ جاتا ہے، یہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ پھر رخائے شکورا، اور جب خوشحالی کے دن آتے ہیں، خوشی کے دن آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں شکورا، اس وقت بہت زیادہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، یہ تیری رحمت کا صدقہ ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں، یہ خوشحالی کے دن عطا فرمائی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی صفت کو بیان فرمایا، قانعا بالذی لہ لا یدعی ما لیس لہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا، اسی پر قناعت اختیار کرتا ہے، اسی پر گزارا کرتا ہے، اسی پر صبر کرتا ہے۔ لا یدعی ما لیس لہ، لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، لوگوں کی جائیداد، مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ یار اس کو اللہ نے کتنا نوازا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا، نہیں۔ فرمایا یہ مومن کی شان نہیں ہے، جتنا دیا ہے یہ اسی پر صبر اختیار کرتا ہے۔ فرمایا ولا یجمع فی الغیظ، فرمایا مومن غصہ بھی نہیں کرتا، غصہ کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اس کی طبیعت میں غصہ نہیں رہتا، وگرنہ غصہ بھی شریعت کو مطلوب ہے، غصہ بھی کرنے کا شریعت نے خود حکم ارشاد فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں نا، من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومانع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال، حضور فرماتے ہیں جس کو اللہ کی خاطر محبت کرنا آ گئی، اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا، غصہ کرنا آ گیا، بغض رکھنا آ گیا، اور جو راہ خدا میں دیتا ہے تو پھر بھی اللہ کی خاطر دیتا ہے، اگر روک لیتا ہے، نہیں دیتا تو پھر بھی اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، حضور فرماتے ہیں ایسے بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ایسے بندے کا ایمان کامل ہے جس کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں، اگر محبت کرے اللہ کی خاطر، اگر غصہ کرے اللہ کی خاطر، اگر راہ خدا میں خرچ کرے تو اللہ کی خاطر، اگر روک لے تو پھر بھی اللہ کی خاطر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کے طبیعت میں غصہ نہ رہے، چڑچڑا پن نہ رہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْلِبُهُ الشُّحُّ عَنْ مَعْرُوفٍ يُرِيدُهُ، جب مومن نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر کوئی لالچ اس نیکی کو کرنے سے آڑ نہیں بنتی، اس نیکی کے کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی، آڑ نہیں بنتی، یہ مومن کی شان ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کے پاس مال و دولت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، میں حج کی سعادت حاصل کروں، یا میں مسجد بنا دوں، یا میں مدرسہ بنا دوں، یا کوئی اور نیکی کا کام کر دوں، مسافر خانہ بنا دوں، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آ جائے کہ نہیں میں مستقبل میں کیا کروں گا، میں تو غریب ہو جاؤں گا، میں پھر مستقبل میں کہاں سے کما کر کھاؤں گا، یہ خیال اس کو نیکی سے روکے گا نہیں۔ فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اس کو کوئی بھی لالچ، کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ وہ نیکی کا جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا یخالط الناس کی یعلم ویناطق الناس کی یفہم، مومن لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، میل جول کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے حال احوال جانے، کہ غریب ہے اس کی مدد کرے، اگر کوئی لاچار ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، اس کی مدد کرے۔ وَإِن ظُلِمَ وَبُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ الرَّحْمَنُ هُوَ الَّذِي يَنتَصِرُ لَهُ، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس پر ظلم کو کرے، زیادتی کرے تو یہ بدلہ نہیں لیتا، صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ عرش عظیم کا رب، اس کا مالک و خالق خود اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔